کے حوالے سے وہ قوم کی رہنمائی کرے اور وہ قوم کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ میرا اور آپ کا جو دین ہے اس میں تاجر اور تجارت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جس طرح ایک عورت اور شوہر کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کا نام ہے نکاح، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طرح بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے تجارت قرار دیا ہے، اور سورہ سب میں ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں آپ کو ایک تجارت نہ بتا دوں جو آپ لوگوں کو عذاب علیم سے بچا دے۔ اس لیے تاجر اور تجارت یہ ایک دینی کام ہے، یہ دنیا میں ہے لیکن ہے دین کے لیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب دنیا کے بہت بڑے تاجر تھے۔ امام ابو حنیفہ تاجر تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شادی جس خاتون کے ساتھ کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھی۔ اس لیے آج کی دنیا میں طاقتور ملک کون ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ اچھی فوج، زیادہ اسلحہ، اس کو لوگ طاقتور ملک سمجھتے تھے، لیکن آج کی دنیا میں مضبوط اور طاقتور ملک وہ ہے جس کے اکانومی مضبوط ہو۔ جاپان ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اکانومی مضبوط ہے تو وہ معاشی ٹائیگر ہے۔ چائنا اتنا رقبہ، بڑی آبادی، یہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، لیکن چائنا اس وقت لوگ سمجھ گئے کہ یہ ایک ملک ہے اور مستحکم ہے جب ان کی معیشت اچھی ہو گئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس کے ساتھ ایک طاقتور آئیڈیا ہے، ایک کلمہ ہے، ایک نظریہ ہے، پاکستان جس کو اللہ رب کریم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس پاکستان کو دنیا کا عظیم ترین ملک بنانے میں اگر کوئی طبقہ قائدانہ اور مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے تو تاجر ہے اور آپ حضرات ہیں۔ جنگ عظیم دوم کو بھی آپ نے دیکھا، روس پر حملہ ہوا، جرمنی نے حملہ کیا، وہ بھی عیسائی تھے، یہ بھی عیسائی تھے، یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی، لیکن ایک دوسرے کے وسائل پر قبضہ کرنا یہی ان کا کام تھا۔ آج کی دنیا میں ایک ملک دوسرے پر ایٹم بم استعمال کر کے تباہ نہیں کرتا تھا۔ آج کی دنیا میں ایک دوسرے کی معیشت کو تباہ کر کے ایک ملک دوسرے کو نیس و نابود کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنی معیشت کو مضبوط بنانا، آگے لے جانا، یہ ہم ایک دنیائی کام نہیں سمجھتے ہیں، یہ دین کا مطالبہ ہے۔ یہ جو میری اور آپ کی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب مجھے اچھی دنیا دے دے، تو اچھی دنیا یہی ہے نا کہ جس میں ایک انسان دوسرے کا غلام نہ ہو، آزاد ہو، جس میں جہالت نہ ہو، روشنی عام ہو، جس میں غربت نہ ہو، لوگ بھوکے نہیں سوتے ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں مہنگائی اور بے روزگاری نہ ہو۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسی دنیا تلاش کرو، ایک ایسی دنیا تعمیر کرو، اور یہ کام ظاہر ہے صرف دعاؤں سے تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے تنظیم، اس کے لیے اچھی سوچ، اس کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے
آپ کے لیے ہے. اگر آپ نے ان نعمتوں کو استعمال نہیں کیا، قیامت میں اس کے بارے میں آپ جواب دہ ہیں. ہمارے رب نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. 76 سال قبل ہم آزاد ہو گئے. 60 سالوں میں ہم ایٹمی پاور بن گئے. اللہ نے 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا ہے، 5 دریاؤں سے نوازا ہے، 4 خوبصورت موسموں سے نوازا ہے. اور پھر ہمارا پاکستان ہے کہ جس کے پاؤں تلے لوگوں کے سونا چاندی موجود ہے. یورینیم کے 1000 مقامات پر زیادہ یورینیم موجود ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرومائٹ موجود ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو الحمدللہ پاکستان سونا اگلتا ہے. یہاں 8ویں نمبر پر ہیں ہم دنیا میں گندم پیدا کرنے والا. 6 نمبر پر ہیں ہم چاول پیدا کرنے والا. 3 نمبر پر ہیں ہم دال پیدا کرنے والا، گھنا پیدا کرنے والا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر ہمارے ملک میں غربت ہے، اگر ہمارے ملک میں لوگ نان شبینہ کا محتاج ہے، اگر ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، اگر ہمارے ملک میں لوگ بھوکے سوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے. یہ ہمارے اپنی بدتدبیری کا، نااہلی کا، نالائقی کا، مس مینجمنٹ کا اور کرپشن کا نتیجہ ہے. ورنہ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس زمین میں کوئی چلنے والا ایسا جاندار ہی نہیں ہے جس کے رزق کا میں نے انتظام نہیں کیا. لیکن ان وسائل کو منصفانہ طریقے سے استعمال کرنا اور اللہ نے جو وسائل دی ہے اس سے بہتر کام کرنا، پھر یہی ہماری آزمائش ہے، یہی ہماری صلاحیت ہے. تو میں آپ بھائیوں سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا ہی میں جن شخصیات نے اسلامی تحریک کا ساتھ دیا وہ تاجر لوگ تھے. ایک تاجر کی مثال پیش کروں، اور یہ مجھے مدینہ کے ایک تاجر نے بتایا تھا. عبد الرحمن بن عوف اس کا نام ہے. وہ ایک جگہ پر چادر بچھا کر بیٹھے تھے. 1000 گھوڑے ایک آدمی لے آئے. اس نے ان سے خریدا، اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے، اور جس قیمت پر خریدا اسی لمحے ایک دوسرے آدمی کے ہاتھوں انہوں نے 1000 گھوڑے بیچے. اور کسی نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا سودا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ایک شرط لگائی کہ گھوڑوں کے گردنوں میں جو رسی ہے اس کو ادھر ڈھیر کر لے، باقی گھوڑا اسی قیمت پر لے جائیں. اور بغیر اپنی چادر سے اٹھے اور اپنی جگہ سے ہلے بغیر اس نے 1000 رسیاں کمائی اور بازار میں فروخت کر کے پورا دن، باقی لوگوں نے محنت کی اتنا نہیں کمایا جتنا اس نے ان چند لمحوں میں کمایا. تو یہ ایسے سادہ لوگ نہیں تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ بس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے اور ویسا ہو جاتا تھا. عملی لوگ تھے، جدوجہد کرنے والے لوگ تھے. لیکن میں پھر عرض کروں گا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے سوچنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر 72,000 ارب کا قرضہ ہمارے اوپر کیوں ہے؟ اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر ہر پاکستانی 3.25 لاکھ روپیہ مقروض کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں ہر پاکستانی پر 500 روپے کا قرضہ تھا. لیکن آج وہی پاکستان ہے کہ جس کے ہر پاکستانی پر 3.25 لاکھ روپیہ کا قرضہ ہے. میں یہی سوال ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج برآمدات ہے تو ہمارے برآمدات انڈیا، ہمارے برآمدات بنگال، نیپال، بھوٹان سے کیوں کم ہے؟ گزشتہ دنوں یہاں افغان وزیر خارجہ آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری روپیہ اس وقت پاکستان کی کرنسی سے 3 گنا بہتر ہے. خود $1 انڈیا میں اگر 87 روپے ہے تو بنگلہ دیش میں 109 روپیہ ہے.
और पाकिस्तान में आप देखते हैं कि डॉलर को कैसे पर लग गए। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसके लिए वसाइल की जरूरत नहीं है, सिर्फ अक्ल की जरूरत है। मसलन आईटी में लेता हूं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इंडिया 267 अरब डॉलर आईटी के जरिए कमाता है, और हम कितने हैं? हम सिर्फ 2.5 अरब डॉलर कमाते हैं। तो अब इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं है, आईटी के लिए लोहे और सरिया की जरूरत नहीं है, सीमेंट की जरूरत नहीं है, एक बहुत बड़े कला की जरूरत नहीं है, एक मेज की जरूरत है, एक लैपटॉप की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा अक्ल और सोच और तालीम की जरूरत है। मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, मुझे अफसोस है कि हमारे साथ सब कुछ है और हमारे साथ कुछ भी नहीं है। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह जिसको मैं समझता हूं वो हमारे मुल्क में वसाइल का गलत इस्तेमाल है, मिसमैनेजमेंट है। आपने खुद जिक्र किया कि हमारा स्टील मिल है 600 अरब रुपया खसारा, हमारा पीआईए है, खुद सरकार का स्टेटमेंट यह है कि 12 अरब रुपया हर महीने खसारे में जाता है। अब साल में कितना खसारा? 365 दिनों में फिर कितना खसारा? हमारे साथ स्टील मिल है, हमारे साथ रेलवे है, 100 अरब से ज्यादा खसारा। यही रेलवे था जो एक जमाने में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन रेलवे सिस्टम ये इस इलाके का था, और अंग्रेज ने रेलवे को दरगई तक पहुंचाया, बनो तक पहुंचाया, जोब तक पहुंचाया, तोरखम तक पहुंचाया। लेकिन आज वही रेलवे है कि अपने चोरी की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, करप्शन की वजह से न तोरखम तक रेल जाता है, न बनो तक, न जोब तक, न दरगई तक, बल्कि आप वहां जाकर देख ले तो लोगों ने उनके लोहे के सारा सब कुछ उठाकर वो लोहा भी बेचा है और नामो निशान ही खत्म किया है। आप मुझे बताएं कि पीआईए एक जमाने में पूरी दुनिया में उसका चर्चा था, लोग फख्र